الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج میں بیان کروں گا سورہ فاتحہ شریف کی آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ و تفسیر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جسے چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالی اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالی کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالی نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا۔ اور قیامت کے دن کے بارے میں حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے یہ دن کیسا ہوگا اور کتنے دنوں کا ہوگا؟ تو ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید میں اس دن کے متعلق ہے کہ وہ 50,000 برس کا ہوگا، یہ کتنا لمبا دن ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مومن پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی، یعنی کمی کی جائے گی، حتیٰ کہ وہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا۔ اور کافروں کے لیے یہ 50,000 برس سے بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں کوئی نیک اعمال تو کیے نہیں ہوں گے، اس لیے گناہ گاروں اور کافروں کے لیے یہ بہت ہی سخت دن ہوگا اور 50,000 برس کا دن ہوگا۔ لیکن مومنین کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی، ان کے لیے یہ دن اتنا کم پڑ جائے گا، اتنا چھوٹا ہو جائے گا، جیسے ہم فرض نماز پڑھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس سے بھی کم وقت لگے گا اور یہ دن ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ عز و جل کا حکم نہ ہو۔ عبادت اور تعظیم میں فرق۔ عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے، سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی، عبادت نہ کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتے ہیں، یہ عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد، پیر یا ماں باپ کے لیے یہ محض تعظیم ہوگا، عبادت نہیں ہوگا۔ اور ہم جو استاذ، پیر یا ماں باپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ادب کے لیے اس کا ثواب ضرور ملے گا، لیکن ہم ادب کی نیت سے ہاتھ باندھتے ہیں، نہ کہ عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے۔ نماز میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معبود سمجھتے ہوئے، اور ادھر ماں باپ، استاذ، پیر
سامنے ہاتھ باندھتے ہیں یا ان کا ادب کرتے ہیں محض تعظیم ادب کے لیے۔ یہ فرق واضح ہو گیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں اور تعظیم کسے کہتے ہیں۔ عبادت وہ ہے یعنی کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے، اور کسی کو تعظیم یعنی ادب کے دائرے میں رکھتے ہوئے اس کا آگے ہاتھ ماننا یا ایسا کوئی کام کرنا جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ یہ اس کی تعظیم کر رہا ہے، وہ محض ایک ادب ہوگا نہ کہ عبادت ہوگی۔